اگر نیت ہم نے کر لی، نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی سب میں جگہ، اب تو جا سکتے ہیں آپ آگے۔ حرم کی فرض نمازوں کو چھوڑ کے لوگ زیارتوں پہ جاتے اور سخت گناہ ہے۔ حرم مکہ ہو یا مدینہ پاک کا، نمازی کے آگے نہ گزریں، موبائل میں بغیر ضرورت کے تصویر نہ لیں، طواف کے ساتھ چکروں میں، اگر عمرے کا طواف ہے تو پہلے دفعہ 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں گے۔ غسل کر کے نماز جائز ہے، اگر پہلے تم نے وضو کی نیت کر لی تھی تو جائز ہے۔ شیشے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے۔ مجھے غلط خیالات آتے ہیں نا، تم خود تو بلا کے نہیں لے آتے ہو۔ بالکل ان 4 اماموں سے ایک کی تقلید ضروری ہے، 4 کی تو بیک وقت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک مسئلہ ایک امام کا مانا جائے، دوسرا مسئلہ دوسرے امام کا مانا جائے تو دونوں کام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ چھوٹی موٹی بدعت تو سارے کرتے ہیں۔ رکن یمانی کا چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی ہم ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور میری تنخواہ کے پیسے شوہر لے لیتا ہے، اس کے لیے بالکل ناجائز ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ لیں۔ ہمارے مدرسے کی معلمہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ عورت بھی مفتی کورس کرنا چاہے کر دے، اچھی بات ہے کہ عورتیں مسئلہ پوچھیں تو بتا سکیں۔ اگر ہم رمضان شریف میں ہیں، حرمین میں ہوں اور ان کے پیچھے وتر پڑھیں تو ہمارے پھر بھی ادا ہو جاتے ہیں، اپنے بعد میں پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ میرے دوست ہیں نصرت امریکہ میں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے نہ اس کے لیے غسل ہے نہ جنازہ ہے۔ ہم نے طواف کر دیا، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، طبیعت خراب ہو گئی، اب آرام کر کے ہم صبح کر لیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن احرام ہے تو احرام بندہ رہے۔ احرام کھول دو گے تو پھر تو دم پڑ جائے گی۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ بہرحال میری بہن بیمار ہے، کسی نے کہا ہے کہ آیات شفا جو ہیں، ہاں بالکل قرآن مجید میں 7 آیات شفا ہیں، وہ کسی قاری کے پاس یا عالم کے پاس بیٹھ کے لکھوا لو۔ میری 2 بیوی ہیں، پریشان ہوں، طلاق دو۔ کوئی طلاق پہ جب گزارا نہیں ہو رہا بہتر ہے طلاق دو۔ عمرہ اگر بغیر وضو ہو جائے، بغیر وضو طواف اگر تم نے کر لیا ہے تو گناہ ہے، پھر توبہ کرو، استغفار کرو اور طواف بھی دوبارہ کرو۔ ملائے اعلیٰ آسمان پہ ایک مقام کا نام ہے، صوفیاء کے سما سے مراد وہ بھی یہی آسمان ہے۔ حرم کا حدود جو ہے پورا مکے کا شہر حرم ہے۔ میری والدہ شوگر کی مریض ہے، ہم لوگ مدینے سے عمرے کے لیے آئے، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر مکمل کیے، نفل کیے، صفا مروہ کے لیے گئے۔ امی کے 2 چکر مکمل ہو گئے، امی کو وضو کی وجہ سے سائز چھوڑنی پڑی، مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد 2 دن ہو گئے۔ بہرحال وہ بغیر وضو کے بھی صفا کر سکتی تھی، نہیں کیا تو دم پڑ جائے گی۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا جائز ہے، لیکن اپنی اپنی پڑھا کرو، یہ نماز نہ جماعت نہ کیا کریں۔ میں مدینے سے عمرے کے لیے نکلا،
مجھے پتہ نہیں تھا کہ نفل اور نیت کے بعد احرام کھول نہیں سکتے، میں نے غلطی سے نیت کے بعد احرام کھول دیا تھا، طواف کے نفل بھی سائی کے بعد پڑے، مجھے سمجھ نہیں ہے، کھول دیا تھا کیا، میں نے کپڑے پہن لیے، کپڑے پہن لیے تو عمرہ ہی نہیں ہوا، دم پڑ گئی۔ ائمہ اربعہ کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو مسائل ہم خود سمجھ نہیں سکتے ان کے تحقیق کی اتباع کریں۔ اگر کوئی شخص حنفی تھا مسلک بدل، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بدلنے کی وجہ بھی تو بتائیں نا، کہ اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے کہ اس کو حنفی مسلک میں نقص نظر آنے لگ گئے ہیں۔ محرم رشتے جو محرم ہیں، جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ساس، یہ محرم ہے۔ نظر غیر محرم سے بچا، سب سے محرم سے بھی بچانی ہے۔ حضور کے امتی ہونے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوں، جتنا مجھے دین آتا ہے، جتنے مجھے مسائل آتے ہیں، کم از کم وہ تو میں لوگوں کو بتاؤں۔ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھو۔ ہمارے یہاں مسجد میں بچوں کو نہیں، چونکہ بچے شرارت کرتے ہیں مسجدوں میں، اس لیے نہیں آنے دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی پرموشن ہے، اللہ کامیاب کرے۔ سنتوں کو چھوڑنے سے ایک دن فرض بھی چھوڑ دے گا، سنتیں لازم پڑھا کرو، نفل بھی سنت بھی کچھ بھی نہ چھوڑا کرو۔ ہاں مسافر کے لیے اجازت ہے، اگر نماز میں رکوع کے بعد کمر ٹھیک طرح سیدھی نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی۔ اسلامی بینک سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسلامی طریقہ کار کے مطابق بزنس کی جاتی ہے، مضاربت، مشارکت اور مرابحت پر۔ اگر کوئی عالم کہے کہ سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے،